السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، مشائخ عوام، آج کا یہ پروقار روحانی اجتماع نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام علماء اکرام کی سرپرستی میں اور تمام اہل علاقہ کے تعاون میں اور خصوصاً حضرت محترم حسینی صاحب نقشبندی مجددی کی میزبانی میں تمام ماؤں بہنوں کی اور آپ حضرات کی دعاؤں میں اس پروگرام کا انعقاد ہوا، منعقد ہوا اور اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اور کھلے میدان کے اندر صرف یہ نہیں کہ اپنے چاہنے والوں میں یا اپنے ہم ذہن ہم زبانوں میں یا اپنے ہم مسلکوں کے اندر بیٹھ کر یہ گفتگو جو 3-4 گھنٹے سے مسلسل جاری ہے، اس کو ایک 4 دیواری سے نکال کر عوام الناس کے اندر، کھلے میدان کے اندر، روڈ کے اوپر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو انسانی ذہن کے اندر کچھ تحفظات ہیں اکابرین امت اور اہل حق کے بارے میں، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے کہ جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ماننا، اولیاء اللہ کا انکار کرنا، اولیاء اللہ کی قبروں پہ نہ جانا، اولیاء اللہ کی کرامات کو نہ ماننا، نبی علیہ السلام کی عزت اور عظمت اس حیثیت کے ساتھ پوری نہ کرنا کہ جو بحیثیت امت کے اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی۔ تو ججمنٹ آپ نے کرنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے، ثنا خان مصطفیٰ، شورا کرام، نعت خان، قرہ حضرات، علماء، فقہاء، خانقاہوں کے پیر حضرات تشریف لائے۔ کسی ایک نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کسی ایک نے بھی کسی اہل اللہ کے ولی، خواہ وہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، بغداد شریف کا ہو، پوری دنیا کا ہو، اجمیر کا ہو، ملتان کا ہو، کراچی کا ہو، کسی ایک ولی کی شان میں کوئی رتی برابر بھی گستاخی کی ہو تو پھر آپ ہر طریقے سے ہمارے پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر اس پروگرام کے اندر رتی برابر گستاخی نہیں بلکہ پہاڑوں سے زیادہ بلند، آسمانوں سے زیادہ اونچا آقا نامدار کا شان بیان ہوا ہو، آقا کے غلاموں کا شان بیان ہوا ہو، اہل اللہ کی عظمت اور شان بیان ہوئی ہو، تو پھر ایسے پروگراموں میں میرے محترم دوست بزرگوں، ایسے پروگرام کے انعقاد میں، منعقد کرنے میں، ایسے پروگراموں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور آپ حضرات کی قیمتی محنتیں جو آپ سارا دن اپنے آپ کو الجھنوں کا شکار کر کے، پریشانیوں کا شکار کر کے، مصیبتوں میں ڈال کے، پریشانیوں میں ڈال کے جو آپ حلال روزی کماتے ہیں، اس کا حصہ حقدار ہے آپ کی اولاد، حقدار ہے آپ کے ماں باپ، حقدار ہیں آپ کے بیوی بچے۔ ان کے ساتھ ان کا اس آپ کی کمائی میں ان کا بھی حصہ ہے جو دن رات اللہ کے قرآن کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، دین سن رہے ہیں، دین سنا رہے ہیں، اور ان کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ ہر کچے پکے مکان تک اللہ کا دین پہنچ کے رہے، تو آپ کی کمائیوں کے اندر، حلال کمائیوں کے اندر ان کا حصہ بھی شامل ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹو، مدد نہ کرو۔ اگر یہ پروگرام صرف ایک قوم اور ایک بستی اور قومیت اور محلے اور پاڑے اور شہر کے لیے ہے، نہیں، اللہ نے نبی عالمی دیا، محنت عالمی دی، میدان عالمی دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی جاگیر نہیں دی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی قلوب دی۔ آپ کے علاقے میں وقتاً فوقتاً کبھی آنکھوں کا کیمپ لگتا ہے، اور ڈھولک کی تھاپ پر، رقصوں کی گھڑگڑ پر، اور پھر مساجد کے اندر اعلانات ہوتے ہیں کہ یہاں اتوار کے دن آنکھوں کا کیمپ لگے گا، ٹیسٹ کراؤ، اور پھر وہ لزدہ لے جائیں گے اور دوائی ملے گی، آپریشن فری ہوگا فلانوں کی طرف سے۔ اور کبھی آپ کے یہاں اعلان ہوتا ہے شناختی کارڈ آپ کے دروازے پہ گاڑی آئے گی، بنا کے دے جائے گی، پاسپورٹ کی سہولت موجود ہے، اور پولیو مہم کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، جسمانی جو مرض ہیں یعنی عورتوں کے، ان کی آگاہی کے لیے آپ حضرات کے پاس آ رہے ہیں، تو ہر کوئی محنت کر رہا انسان کے اس امراض کی جس کے لیے سارے کوشاں ہیں۔ دل کی بیماری لگ چکی ہے، یہ بیماری اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے، یہ جو گناہوں کی نافرمانی لگی اور گناہ کا زور اس دل پر اثر کر گیا ہے، تو آج اس چار دیواری کے اندر یہ دلوں پر محنت کا، دلوں کے چیک کرنے کا یہ کیمپ لگا ہے۔ تو پھر کچھ حضرات، پروفیسر حضرات، سرجن حضرات، ہارٹ اسپیشلسٹ حضرات، کوئی مسکین کوئی شریف سے تشریف لے کے آئے، کسی کی نسبت حالجی سے، کسی کی نسبت بیل شریف سے، کسی کی نسبت کہیں سے ہے، کسی کی نسبت دار بنی ہاشم سے ہے۔ میں بھی بطور ایک ڈسپینسر کے وہ حیثیت رکھ کر کہ جب آپ کسی پروفیسر کے پاس اپنے مرض کا علاج کرانے چیک اپ کے لیے جاتے ہیں
تو اس کے کمرے سے میں داخل ہونے سے پہلے ایک میز اور کرسی رکھ کر ایک اسسٹنٹ بیٹھا ہوتا ہے، جس کو آپ سے پوچھتا ہے اپوائنٹمنٹ آپ کی ہے، ٹائم لیا ہے، کارڈ آپ دکھاتے ہیں، نام چیک کرتا ہے، پھر آپ کی فائل بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ وزن چیک کرا لیں، شوگر تو نہیں، ٹیسٹ کرائے، بلڈ پریشر چیک کرائے، ہارٹ بیٹ چیک کرائے، اور اس طریقے سے یورک ایسڈ یہ فلانی چیزیں چیک کرائیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کس لیے آئے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے پھر ساری فائل میں لکھ دیتے، پھر یہ فائل اندر جاتی ہے، پھر بیل بجتی ہے، پھر آپ کو اندر آنے کے لیے زحمت دی جاتی ہے، پھر آپ آ کے بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر صاحب خاموش، ڈاکٹر صاحب میرے یہ خاموش، ڈاکٹر صاحب یہ پہلی پرچی کا کوئی نہیں، وہ ساری پرچیوں کو پڑے رکھ کر آپ کی فائل بناتا ہے، اور فائل بنانے کے بعد کہتا ہے آپ کو کیا کیا دے رہا ہوتا ہے، دماغ میں سر میں درد ہوتا ہے، ہاتھ پیر آپ کو ہو جاتے ہیں، پیشاب کا آپ کا رنگ کیسا ہے، درد پیچھے کی طرف سے آگے کی طرف، آگے سے بازو کی طرف، پورے جسم میں آتا ہے، پھر وہ نیت چیک کرتا ہے، پھر وہ آپ کی تشخیص کرے گا یہ دل علاج کے قابل ہے، تو پھر وہ آگے قدم اٹھائے گا، وہ کہے گا پرہیز شرط ہے میرے علاج میں، یا تو آپ کو دوائی لکھ دے گا، ورنہ کہے گا اس کی ہارٹ سرجری کرنا پڑے گی، اس کے وال بند ہے کھولنا پڑیں گے، وہ ڈاکٹر جانا۔ تو اس وقت ہمارا دل لا علاج بیماریوں کا شکار ہے، اور بد نصیبی کی بات ہے بیماری دل کو لگی ہوئی، علاج چہرے کا ہو رہا ہے، سارے کرا رہے ہیں میرے سے، میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے گاڑی کے شیشے میں دیکھ رہا تھا کوئی چہرہ متاثر تو نہیں، دل بھلے متاثر تھا، اگر یہ پگڑی کے پلے پہ کوئی داغ، کوئی مچھر کو کیڑا، دامن میں کوئی چیز بیٹھی تھی تو پیچھے 3 4 5 سواری یہ تھے، کوئی یوں کر رہا تھا، کوئی یوں کر رہا تھا، پھر داڑھی کو کنگھی کر لو، یوں کر لو، کیونکہ جس چیز کا مزاج تھا، جس چیز کا ڈاکٹر تھا، مریض جو تھے اسی ڈاکٹر اور اسی مرض کا علاج کر رہے تھے، اور وہ یہ مرض اتنا عام ہو چکا تھا کہ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا۔ بیوی یہاں بیٹھی ہوئی، شوہر سعودیہ کے اندر ہے، اور بیوی سے رات پہ ویڈیو پہ کال کر رہا ہے، اور کال کرتے کرتے کہ ابا کہاں ہے، کہ سو رہا ہے، بھائی کہاں ہے، کہ سو رہا ہے، بیٹا کہاں سو رہا ہے، کہ کہاں سو رہا ہے، دکھانا دکھایا، کہ یہ اس کی کیا لگا ہوا ہے، یعنی بد نصیبی آنکھ کی تیزی سعودیہ سے بیٹھ کر آپ کے ڈھرکی کے اندر چہرے کے داغ دیکھ رہی ہے، کوک میں اٹھانے والی، گود میں دودھ پلانے والی، کندھے اور گودی میں اٹھا کے ناک صاف کرنے والا، اور وہ بیوی جو 20 سال سے سرانے تکیے پہ تکیے رکھ کر دیر ساتھ سو رہی ہے، کپڑے پہ داغ نظر آ رہا ہے، دل پر اللہ کی نافرمانی کا داغ کس کو بھی نظر نہیں۔ وہاں سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے جو اندر کے ایج پیج کو جانتی، باپ کی نگاہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے، مجھے پتا جھوٹ بول رہا ہے، اسے پتا میرا بچہ میرے سامنے دونوں نہیں کر رہا، ہاں ہم کرتے رہتے، اس کا ایکسپیرینس، اس کا تجربہ بتلا رہا ہے کہ اس کی داڑھی دھوپ میں سفید ہوئی، اور ابھی جتنی سردی بڑھے گی گلیوں میں، بازاروں میں اور دکانوں کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ لینے گئی دوائی، لینے گئے ٹیوب، آپ دانوں کی دوائی لینے گئے میلے کی، اور لکھا ہوگا 24 گھنٹے کے اندر انگورا، اور وہ کریم بیچنے والے کی حیثیت وہ ہوگی، بیچنے والا کریم وہ کہ جو کہہ رہے کہ رات کو ہلکا سا گرم پانی سے منہ دھونا ہے، پھر تولیے سے یوں کرنا ہے، پھر وہ کریم لگا کے صبح ہلکے سے تازے پانی سے دھونا ہے۔ کریم بیچنے والا میرے عزیزوں اتنی اپنی کریم کی تعریفیں کر رہا ہے، تو جب میں نے کریم بیچنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا، اب میں نے کہا لگتا ہے تو پاکستان کا نہیں، تو بھی مجھے ہمشہ کا لگتا ہے۔ ہم ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی اتاق میں بیٹھے، بہت باتیں ہوتی رہی، انہوں نے کہا یہ علاج مرضوں کا علاج کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس آئے شفا کے بغیر جاتا نہیں، ان کے ہاتھ میں ہر مرض کی شفا۔ میری بھی جستجو بڑی کہ میں بھی اپنے چیک اپ کے بارے میں کچھ عرض کر دوں، اپنے مرض کے بارے میں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا خدمات کرتے ہوئے؟ لوگ کہنے لگے 30 سال ہو گئے، اور علاقے میں ان کا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا، ان کا مرض کی شناخت کر لیتے ہیں؟ کہ ہاں۔
تو میرے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کس چیز کا علاج کرتے ہیں یا کچھ اور بات کی؟ تو کیا لگا جی، میں نے کہا کس چیز کا علاج کرتے ہیں جی، تو مجھے تعارف کرانے لگا یہ اونچا سنتا ہے. میں نے کہا بھانڈا پھوڑ گیا، جو خود مریض ہو وہ کسی کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ مردوں سے پاک ذات کس کی ہے؟ ساری دنیا کو بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کی کیفیت کس کے قبضے میں ہے؟ جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ اور حیات کا مالک کون ہے؟ خوشی و غمیوں کا مالک کون ہے؟ سکون بے سکونی کا مالک کون ہے؟ راحت دینے والا کون ہے؟ جتنی محبت، جتنی عظمت، پانی جتنا کنویں کے اندر ہوگا اتنا ہی مٹکا بھرے گا اور اتنا ہی پانی چھلک کے اوپر آئے گا. جن کے دل میں اللہ کی محبت اسی انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرے. راضی کون ہے؟ خالق کون ہے؟ شہادت کی امید، شہادت کی امید. جب 4 انگلی اٹھائیں گے تمہاری زبان کا کلام اور ہوگا، ہاتھ کا کلام اور ہوگا. زبان کا بھی ایک، ہاتھ کا ایک، 4 انگلی اٹھائیے. راضی کون ہے؟ سبحان اللہ. رزق دینے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ میرے عزیز مالک کون ہے؟ قیامت کون برپا کرے گا؟ زندگی کس نے بنائی؟ زمین کس نے بنائی؟ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ روشنی پہ قبضہ کس کا ہے؟ ستاروں کی روشنی پہ قبضہ کس کا ہے؟ چاند کی چمک پہ قبضہ کس کا ہے؟ وہ چاہے سورج نہ نکالے کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں. اگر وہ چاہے سورج نکالے کوئی سے چھپا سکتا ہے؟ وہ چاہے مار کے کوئی ذمہ کر سکتا ہے؟ حضور سے نفی کرے. لا الہ کی نفی، لا الہ کا مقصد ہی ہے کہ پہلے نفی ہو جائے. وہ کسی کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ زور سے بھائی، میں بھی اونچا سنتا ہے، زور سے کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ زور سے بھائی. کسی کو ذلیل کر سکتا ہے؟ وہ ذلت دینا چاہے کوئی عزت دے سکتا ہے. وہ آنکھوں کا نور چھین لے کوئی آنکھ دے سکتا ہے. ایسا دولت زور سے اس کے مقابلے میں پیسہ آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، عہدہ آ سکتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، گھر کی یہ غیور مسلمانوں، کتنے گھروں میں اولاد کی رونق نہیں. اگر پیسے سے یہ نعمت ملتی کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا. کتنے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں. لیکن میرے عزیزوں، میرے شیخ فرما رہے تھے کہ ہمیں ختم نبوت کو سمجھنا چاہیے. میرے شیخ فرما رہے تھے اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمارے کافرین کی عمر و برکت عطا فرمائے. لیکن میرے عزیزوں، جس چیز کا ادب و احترام دل میں ہوگا اس کی اہمیت مزاج کے اندر آئے گی. یہ کاپی ہے، اس کے اوپر دکان کا حساب، گھر کا حساب، بیوی کو کتنے دیے، بیٹی کو کتنے دیے، اولاد کو کتنے دیے، میٹر کی بجلی کا بل کتنا جمع کرایا، راشن والے کو سب پیسے دیے گئے، دودھ والے کو دیے گئے. اب یہ کتاب یہاں پڑی ہوگی تو اہمیت ٹھیک ہوتا تو مسجد خالی ہوتی. کلام اللہ کی لارب کتاب ہے. اگر یہ عظمت، اس کی حیبت، اس کی شان، اس کی بڑائی دل میں ہوتی تو 22 سال سے قرآن الماریوں میں پڑا ہوا کس نے کروٹ نہیں بدلائی، یہ حالت ہوتی. پورا قرآن اور 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ نہ بتا دوں، پورے دین کا بارے پڑی، پٹے، بلال کے چمڑے، سمیہ کو مار، زلیرہ کی آنکھیں، خباب کی حالت، صدیق کی حالت، ابو ذر غفاری کو مار، عبداللہ بن مسعود کو مار، آل یاسر غلبہ لٹ گیا، آل رسول کو مار، کربلا کے شہداء اور بدر کے اندر خون کی ندیاں. خلاصہ نہ بتا دوں. 3 سال شیخ ابی طالب کی گھاٹی، سیدنا وقاص صاحب بن وقاص رضی اللہ عنہ آخری وقت تک، آخری سانسوں تک یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. فرمایا بھوک کی شدت کی وجہ سے پیر کے ٹھٹے کو، پیر کے انگوٹھی کو کوئی چیز لگی کہ ٹکرائی. مجھے نہیں پتا تھا حالات، مجھے نہیں پتا تھا جاندار، مجھے نہیں بھوک اتنی لگی تھی. میں نے اسے اٹھایا اور صاف کر کے نکل گیا. آج تک مجھے پتہ ہی نہ چل سکا وہ چیز کیا تھی. جب 17 دن گزر گئے بھوک میں، بعض جگہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو پیشاب کی دھار کے چھینٹے پلٹ کر واپس آئے تو محسوس ہوا کہ سامنے کسی چیز سے پیشاب کی دھار ٹکرا رہی تو پیشاب روکا اور یوں کر کے ہاتھ لگایا. وہ چیز پکڑی، دیکھ چمڑا تھا. یہ نہیں پتا حلال جانور کا تھا کہ حرام تھا.
حلالی ہوگا کا چمڑا تھا، اٹھایا، دھویا، سکایا، آگ میں جلایا، پھر چھانا، پھر آگ علیحدہ کی، وہ چمڑا بچا، پھر اسے میں نے 2 پتھروں میں کوٹا، پھر میں نے صفوف بنا کے ایک پوٹلی میں پاس رکھ لیا، جب بھوک لگا کرتی تھوڑا نکالتا، بھاگتا، پانی پی لیتا، اپنے پیٹ کی آگ بجھا دیا کرتا۔ اس طرح پہنچا ہے۔ تمہیں جلسے میں وہ چاول نہ ملے گا تو جلسہ تھا کوئی؟ سارے شہر سے لنگر کے پیسے اکٹھے کرے پکائیاں دو دے گا۔ یعنی جو بندہ 1 گھنٹہ اللہ کے توحید اور نبی کی سیرت کو سننے پر چاولوں کی پلیٹ کا تقاضا کرے، وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اٹھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ وہ کشمیر کی مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے گا؟ کوئی دنیا کا مظلوم مسلمان، پاکستان کی غیور قوم تمہاری طرف متوجہ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی جتنی اسلامی ریاستیں ہیں ان میں سے 2 ریاستیں جن کو اسلام کے نام پر فتح کیا گیا، ایک مکے سے جو مدینے میں تشریف لائی، یہ اسلام کے نام پر فتح ہوئی، دوسرا اسلامی ملکوں کے اندر یہ پاکستان ہے جس اسلام کی بیس پر، اس کی بنیاد پر فتح کیا گیا۔ اسلام کے نام پر تو اسے بنایا گیا، لیکن ایک اسلام کی رتی برابر ہے اسلام نہیں۔ ہمارے سے بڑا کون بد نصیب ہوگا بازاروں کے سجانے کی، گلیوں کے سجانے کی، گھروں کے سجانے کی، پہاڑوں کے سجانے کی فکر، لیکن زندگی اتنی بے حیثیت گزر رہی ہے، موت کے وقت فرشتے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ روح نکلتی ہے، آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، اوپر پوچھا جاتا ہے اس کو لے آئے، اب جواب کیا ملتا ہے؟ جب تم اس کے پاس گئے تھے، ایمان کی، قرآن کی، نماز کی، ذکر کی، اذکار کی، درود شریف کی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی؟ میں نے کہا نو، موتیا، گلاب اور سنبل اور مشک یہ آ رہی تھی۔ نماز کبھی اس کا کو تیرا انا نو نہیں آ سکتا۔ اس کو جو نیچے ایک مسافر خانہ ہے جو جہنمیوں کے لیے، جس کو کہتے ہیں سجین، جنتیوں کا مسافر خانہ، علیین، آسمانوں پر جن کی روحیں قندیلوں کی شکل کے اندر قندیلوں میں رکھ دی جاتی ہے جنت کے انتظار کے لیے، اس کو پھر نہ لائق اس میں سے رتی برابر نماز کی، قرآن کی، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی کوئی خوشبو سے نیچے ہی رکھو۔ پتہ ہے جب اس کی روح کو آسمان کی طرف لا رہے تھے، نحوست سے، قدورت سے، نافرمانیوں سے، جھگڑے فسادات سے، دلوں کو توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، بیوی بچوں کے حقوق کھا جانے سے، بہن بیٹیوں کا حق کھا جانے سے، اس کے اندر سے اتنی بدبو پھوٹ رہی تھی کہ سارے آسمان کا ماحول ہی بدبودار ہو گیا۔ اب آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری روح جب نکلے گی تو بدبو آئے گی کہ خوشبو آئے گی؟ مزاج، ماحول ہے، بستر، دکان، مکان، رہنا سہنا، پارا، بہو، پیار، سجن، بیوی، بچے، ووٹر سپورٹر، کسی ایک کے بھی ماتھے پر تمہیں نماز کے سجدوں کی چمک پسند ہی نہیں کرتے۔ بستر بچھانے والی بے نمازی، تکیہ رکھنے والی بے نمازی، ساری کی بات نہیں کرتا۔ ہنڈیا بنانے والی بے نمازی، سبزی ترکاری بنانے والی بے نمازی، سبزی لانے والا بے نمازی، دکانداری کرنے والا بے نمازی، ماں بے نمازی، ابا بے نمازی، دادا بے نمازی، پردادا بے نمازی۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ 10 اذانوں کی آواز میرے گھر میں نہیں آتی، 1 اذان کی آواز میرے گھر میں نہیں آتی، میرا گھر دور ہے، مسجد کے اسپیکروں کی وجہ سے اذان کی آواز باقی اسپیکر ہے، اذان کی آواز نہیں آتی۔ بد نصیبی یہ ہے کہ 10 مسجدوں کی اذانوں کی آواز میرے گھر میں آتی ہے، 10 مسجدوں کی آواز میرے گھر کے 15 افراد سنتے ہیں، ان میں سے ایک بھی مصلی کے اوپر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے۔ پنکھے کے ریموٹ کا پتہ، بلب کا پتہ، اے سی کا پتہ، اے سی کے ریموٹ کا پتہ، چلانے کا پتہ۔ میرے عزیزو، اماں جان جو جہیز میں مصلی لے کے آئی تھی، 4 قومیں لے کے آئی تھی، بچے پیدا ہو گئے، پوتے پوتے والی ہو گئی، بہو والی ہو گئی، داماد والی ہو گئی، آئے تک اس مصلی کی 4 پاؤں کو کسی نے کھول کے بھی دیکھا ہے؟ کتاب
کتابیں نظر آئیں گی، سیریاں نظر آئیں گی، میرے عزیزو اللہ والوں کے دربار نظر آئیں گے، مکہ مدینہ کی تصویریں نظر آئیں گی، دور دور تک گھر کے بڑے روپے کے مکان میں لاکھوں لاکھ روپے کے کمرے کے اندر فرنیچر رکھے، تمہیں کہیں قرآن نظر ہی نہیں آئے گا۔ بےدبی ہوتی ہے نا جی، سامنے پڑا ہوتا ہے بےدبی اور بدمستی سے سامنے رکھا۔ پہلے یہ میرا جی وہ زمانہ تھا جب کوئی مہمان آیا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے مہمانوں کے سامنے مصلی بچھا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب میرا عزیز و مہمان کہتا ہے مصلی ہے، کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ماما سے پوچھ کے آتا ہوں بیٹے قبلہ کس طرف ہے؟ کہتا ہے پتا کوئی نہیں، ماں کو قبلے کی طرف منہ کرتے نہیں دیکھا، ابا کو نہیں دیکھا، بہن بھائیوں کو کبھی قبلے کی طرف نہیں دیکھا۔ پتا اس بچے کو تیرے گھر کے اندر مسلمانوں کے گھر کے اندر رہ کر نام میرا عزیز و محمد اللہ ہو، نام محمد احمد ہو، نام کا عائشہ ہو، نام کا فاطمہ ہو، میرے عزیزو اتنے برکت والے گھر ہے جس کے دروازے پہ دلہا من سے بھی رب لکھا ہوا ہے، کتنے دیر نصیبے کی بات ہے۔ اس گھر کے اندر تیری نواسی کو، تیری پوتی کو، تیرے سگے بیٹے کو مصلی قبلے کی طرف بچھانے نہیں آتا ہے۔ یوگا کر کے دکھایا جائے، کراٹے کر کے دکھایا جائے، اور میرا عزیز اللہ اکبر، باقی میرا عزیز یوں سینہ تان کے دکھایا جائے۔ کتنی وجہ سیدھی کی بات ہے، لڑکی کے ضرور مسلمانوں، ہمارے ایک ارشد ندیم نے اولمپک کے اندر یوگا کے ڈنڈا پھینکا، اس طرح ڈنڈا پھینکا، چپے چپے میں بندے کو پتہ لگ گیا، بچوں کو پتہ لگ گیا، مشین والوں نے اس کے نام کو اونچے کر دیا۔ میرا عزیزو کولر والوں کی دکانوں پر میرا عزیزو اس کا نام ہے، فریج کے ڈبوں کے اوپر اس کا نام ہے، مٹی کے ڈبوں کے اوپر اس کا نام ہے، بچوں کے فیڈر کو اس کا نام ہے، بچوں کے کھلونے کے اوپر کس کا نام ہے۔ کتنی بڑی نصیبی کی بات ہے، ایک میرے بھائی نے ڈنڈا پھینکا، اسے پوری دنیا پہچان گئی کہ سارے نبیوں کا سردار طائف کی گلیوں کے اندر پتھر کھاتا رہا ہے تک اسے امتی پہچان نہ سکا ہے۔ اللہ کی بات سمجھنے کے لیے، اللہ کے حکم سمجھنے کے لیے میرے عزیزوں پہلے اس کی ذات کا احتجاج، اس کی ذات کی اہمیت کو، اس کی شان کو سمجھنا پڑے گا۔ پتل کی موٹی سامنے پڑی، سونے کی موٹی سامنے پڑی، صاحب بھی ایک ہے میرے عزیزوں، لفظ اس کی ایک ہے، بدل بھی اس کا ایک ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ پتل کی موٹی کو ٹھوکر مار کے جاتا ہے اور سونے کی موٹی کو جیب کے نچلے حصے کے اندر رکھ کے جاتا ہے، اہمیت ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آسے پاسے والے، اڑے پڑے والے، میرے ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ آمنت باللہ وملائکتی، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان یاد ہے، میں ایمان لایا اللہ پہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں صرف اللہ پر ایمان نہیں لایا جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے، مجھے ایمان لانا پڑے گا۔ ایک لمحے میں چاہے سب کچھ کر دے، ساری زندگی میں چاہے کچھ نہ کر سکے، بندی کا بندہ بنا دے، بندہ کا بندی بنا دے، ساری دنیا بیٹے دے، بیٹی دے دے، ساری دنیا بیٹی کے بیٹا دے دے، تیرے الٹراساؤنڈ میرے عزیزو ناقص ہو جائے، میرے عزیزو تیرے ایکس رے ناقص ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے ہٹ جائے، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے جو اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ بندہ ہے جو بندے کے بغیر سب کچھ کر دے، وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ وہ پتھروں سے کیڑے، پتھروں سے چشمے، پتھروں سے نہریں، بنجر زمین سے کھیتی اگا سکتا ہے، آسمان سے پانی برسا سکتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مالک دائرے کریم نے فرما دیا آمنوا اتقوا اللہ، میرے سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا میرے سے ڈرنے کا حق ہے۔ کوئی لکڑی کو
کوئی درخت کو، کوئی اونچے کو، کوئی نیچے کو، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ پانی کا خدا ہے، یہ دودھ کا خدا ہے، یہ اولاد دینے کا خدا ہے، یہ عزت کا خدا ہے، یہ ہمارے سفر میں حفاظت کرنے والا خدا ہے۔ مالک جن کو دیکھے ان کی ذات اور صفات بتائی جا رہی ہے، تجھے دیکھا کوئی نہیں، میں کیسے بتاؤں کہ ہمارا خدا ہے؟ پھر اللہ پہلے پارے کے تیسرے رکوع میں کہہ رہا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں مجھے پوجو، میری عبادت کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا، کتنے تم کامیاب ہو کے میرے پاس واپس آؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ نظر نہیں آتا، دیکھا نہیں ہے، تجھے سوچوں میں کیسے لائے، تجھے نگاہوں میں کیسے لائے، زبان کے بول پہ کیسے لے کے آئے؟ کیا کرتا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین کس نے بنائی؟ میں نے۔ والسماء بناء، آسمان کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ میں نے برسایا۔ فاخرج به من الثمرات، فرمایا کپاس کو، کمال کو، چاول کو، گندم کو، دال کو زمین سے کس نے نکالا؟ میں نے نکالا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزق واسطے تمہارے۔ فلا، ایک مطالبہ، فلا ہرگز نہ پکڑیو، ہرگز نہ پکڑیو، فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وانتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو حق تقاتی، میرا حق ادا کر کے آئیو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مت مرنا جب تک میرا فرما بردار نہ ہو جائے۔ کتنا بڑا ہوا کا کھلا اعلان ہے، خبردار میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا جب تک میری فرما برداری والے کٹہرے میں نہ آ جائے۔ آنکھ تیری وہ دیکھے جو میں چاہوں، زبان تیری وہ بولے جو میں چاہوں، کان تیرے وہ سنے جو میں چاہوں، تیرا دل بھی حرکت کرنے میں بڑا دیتا ہے، خبردار دل تیرا وہ سوچے جو میں چاہوں۔ اگر تمہیں 2 نمبر کی گڑبڑ کر دی پھر تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے۔ چہرے پر کوئی، میرے عزیزوں توجہ تھوڑی سی، چہرے کے اوپر کوئی کور نہیں کھلا۔ اب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹے کا بیٹی کا، تو کیا دیکھتے ہیں؟ دل دیکھتے ہیں، پھیپڑے دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، آگے کہتے ہیں آنکھیں بڑی سرمگین ہیں، نیلی نیلی ہیں، گال تو ایسے جیسے اللہ اکبر، گال تو ایسے جیسے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں، اور تو جیسے جیسے آفران ہو۔ آگر دو چہرے کی دنیا دیکھی، وہ چہرہ جس کی تعریفیں کرتے کر رہے ہو، دلہن جب برات کے دن، میرے عزیزوں شادی کے دن شادی ہاتھ میں آ کے بیٹھے گی، ایسی خوبصورت، پڑوسی بھی دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، گاڑی کا ڈرائیور بھی دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، حق تو بڑھتے رہ گئے۔ میں تو کہتا ہوں مبارک ہو تمہیں یار۔ پتہ نہیں تمہارے علاقوں میں ہے کہ نہیں، ہمارے علاقوں کے اندر تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، ڈھول، بتیاں بند، پھر کیمرہ فوکس، پھر بہت بڑی لائٹ تیری میری بیٹی کے چہرے پہ پڑتی ہے، پھر روٹی کھانے والا روٹی چھوڑ دیتا ہے، دانت کریلنے والا دانت کریلنا چھوڑ دیتا ہے، موبائل سننے والا ہر ایک کا موبائل نکلتا ہے، یوں 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 زوم کر کے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کون ہے بھائی؟ کیا الحاج عبدالحنان صدیقی صاحب کی بیٹی؟ میں نے کہا اچھا وہ یہ، میں نے کہا اس نے تو اپنے مکان کے اتنی 23 انچ کی دیوار بنا رکھی ہے، 3 منزلہ، الیکٹرک تارے لگا رکھی ہیں، کرنٹ چھوڑ رکھا ہے، بڑے بڑے کانٹے والی خاردار تارے لگا رکھی ہیں۔ اتار کرے گا، مہمان آنے گا، لاؤ آنے گا، دوست آنے گا، جیدان آنے گا، اندر نہ گھسے، غیرت ہے، پردہ دار ہے۔ اتنا بڑا دروازہ، پھر لوگ، پھر کیمرے، پھر سیکیورٹی، پھر وہ 4 طرح گلیوں میں کیمرہ گھوم رہا، پھر آگے پردہ لگا ہوا، پھر پردے کے آگے دیوار ہے، 2 بندوں کوئی موٹر سائیکل کو لے رہے ہیں، تیسری مرتبہ کہتا ہے کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو، کیا لینے آیا، کون ہے تیرا یہاں، خبردار اپنا آئیو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ چھت کے اوپر چڑھ کے چوتھے کوٹھے کو ہے، نیچے اتر، تجھے پتہ نہیں یہ بیٹیوں کا گھر ہے،
میں نے کہا لگ رہا ہے تو میدان نماز آدمیاں رہتی ہوگی. میں نے کہا اللہ اکبر یا تو سیدھا آپ پہ رہتی ہوگی. میں تو سمجھا یہ کنیز فوج میں رہتی ہوگی. میں تو سمجھا یا تو ایسے کی کنیز رہتی ہوگی. میں تو یہ سمجھا یہاں تو رابعہ بصریہ رہتی ہوگی. میں بھی اپنے بچوں کی خیر کے لیے, اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے, اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے میں بھی یہ دعا کرانے کے لیے آ گیا. میں نے کہا جس کے لیے تم نے خیردار تارے لگائی, جس کے لیے سیکورٹی لگائی, جس کے لیے بڑی بڑی موٹی دیواریں کھڑی کی ہے, جس کے لیے تو اللہ اکبر گلی کے اندر کھڑکی بھی نہیں رکھی, روشنی رکھی, روشندانی رکھا, مجھے سلامت سے اپنے لیے اپنے ایمان کی سلامتی ہے, اپنے ایمان کے خاتمے کے لیے دعا کرانی ہے. کہنے لگے بھائی میں بھی اسی تلاش میں ہوں, دودھ پینے والا بچہ بھی اسی تلاش میں ہے, جوان بیٹی بھی اسی تلاش میں ہے. میں نے کہا کیا جس کے لیے میں نے اتنی سیکورٹی کا پیسے کا انتظام کیا تھا وہ صبح 9 بجے سے ڈرکی کے بغیر میں لنڈے میں نکلی ہوئی 5 بجے وہ رات واپس نہیں آئی ہے. لانا پھر کا تیرے پر. لوگوں کی پنچایتیں تو میرے عزیز ہو, لوگوں کی پنچایتوں کے اندر فیصلے تو کر رہا ہے, تیری شہرت کے دن گلیوں اور بازاروں کے اندر گھوم رہا ہے. یا ایھا النبی قل لعبادک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پہلے پردے کی اہمیت آلے رسول کو بتائی, پہلے پردے کی اہمیت پٹرول کو بتائی, پہلے پردے کی اہمیت غسیل عائشہ کو, کبیریہ کو, ہمایہ طبیہ کو, افسر کو, ام سلمہ کو بتایا. فرمایا عمل درآمد اس عمل درآمد اس قانون کا اپنی بیٹیوں پر کروا, اپنی بیویوں کو کروا. جب تیرا گھر اس پردے میں آ جائے گا تو امت کو اس قانون پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یوں تو نہیں کہا تھا کہ یہاں سے غیرت والی اس پردے سے پاک ہے, وہ پردہ کرے نہ کرے, زینب پاک ہے, جویریہ پاک ہے, حفصہ پاک ہے, بلکہ ان کے پردے پر تو اللہ نے اتنی سیکورٹی کھڑی کر دی. اور میں محمد تیری غیرت گھر میں بیٹھ کر اتنی زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ اس کی تلاوت کی آواز گلی کے اندر گونجنے لگ جائے. اب میں اگلی بات کروں, ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی؟ اگر میں غلط کروں تو آپ مجھے سمجھا, تو سیکھنے سکھانے والے. آپ کے گھر والوں نے, میرے گھر والوں نے کہا میلاد کرانا ہے. بیٹی کو پتہ کوئی نہیں میلاد کرنے والی کون ہے, بھائی کو پتہ نہیں میلاد کرنے والی کون ہے, پڑوسن کو پتہ کوئی نہیں. سونڈ والے کے پاس جا رہے ہیں, یا کوئی میلاد والی وہ کارڈ نکال کے دے رہا ہے, اور میلاد کرنے والی کارڈ نکال کے سونڈ والے کا تعارف کرا رہی ہے. یہ میلاد پڑھوں گی, سونڈ والا یہ بنانا, اس کا سونڈ اچھا ہے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, جو کہ جتی کے نیچے کی مٹی پر بھی خدا نے پردہ ڈالا, اور نبی کے میلاد کے بہانے اپنی تصویروں کو ٹک ٹاک کے اوپر پھینکی نظر آ رہی ہے. اللہ کی قسم میں میلاد کا موقع کوئی نہیں, تم میلاد کی محفل سجاؤ میرا, اپنے بچوں اپنی لگائے اپنی گھر والی کو بھیجوں گا, لیکن اللہ کی قسم نبی کا دین, اللہ کا دین, نبی کی شریعت ہے, اس نماز کی اجازت نہیں دیتی جس موقع پر میں محمد کی بیٹی کی عزت میں آبرو ہو جائے. اب آپ فیصلہ کیجئے. نہیں نویلی بولے اتنا میک اپ نہیں کرتی جتنے میلاد پڑھنے والی کا میک اپ ہوتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو اندر, پھر تم نے دین کا مذاق اڑایا, دین کے پاسبان نہ بنے, اللہ کے دین کے محافظ نہ بنے. رب اکبر کی قسم قادر ہے, اگر زمین آسمان بنانے والا اللہ, میرے عزیز زندگی دینے والا اللہ, خوشی غمی کا مالک اللہ, موت زندگی کا مالک اللہ, دن رات کا مالک اللہ, پھر جگیر اللہ کی, حکومت اللہ کی, تجھے تو 4 دن کے لیے امانت دی ہے. خبردار اس امانت کو سنبھال لو, اپنے کردار کے دائرے میں, مزاج کے دائرے میں, زبان کی صفائی کے دائرے میں, اپنے نفس کی حفاظت کے دائرے میں خرچ مطلع کریو, 19-20 میں کریو. اور میں رب العالمین کی قسم ہے, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تجھے مجھے ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. اور میں اگر جنت کے اندر گیا تو اس کے قریب سے گیا, اگر اس نے باریکیوں کو گھوڑنا شروع کر دیا تو جنت کے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا. اللہ کی ذات کی عظمت
دل میں تب آئے گی جب اس کی ذات کی اہمیت ہوگی، اس کی شان کی اہمیت ہوگی. جب اہمیت ہی نہیں تو پھر ہاتھ برائی کی طرف بڑھے گا، زبان جھوٹ کی طرف بڑھے گی. اس کی شان ہے ہی نہیں. اس نے ایک قانون بنایا، ایک دائرہ قانون ہے، اور اس قانون کی شکیں اپنے نبی کو عطا فرمائی. میرا نبی اس قانون کو نافذ کر دے. میں یتیم، میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرا ابا دنیا سے چلا گیا، میری اماں دنیا سے چلی گئی، وہ میری مخالف، قبیلہ میرا مخالف ہے، خاندان میرا مخالف ہے. اے میرا نبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرا نبی تو ذمہ داری میرے تیرے ذمہ لگائی، اس کو پوری پوری ادا کرے. اگر اتنی برابر بھی تمہیں کمی کر دی، تمہیں رسالت کا حق ادا بھی کیا ہے. میرا نبی تیرا کام بات کا سنانا ہے، میرا نبی تیرا کام بات کا پہنچانا ہے، میرا نبی تیرا کام بات کا آگے رکھ دینا ہے. جنہوں نے ماننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. انک لا تہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے حبیبا، تو روکے دکھا سکتا ہے، تو پتھر جا سکتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر سکتا ہے، تو لوگ نہا لے سکتا ہے، تو باتوں کے باتوں میں امت کے حق میں نام لے سکتے ہیں. میرے نبی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں دے سکتا ہے. ارے ہدایت بھی تو دے رہے ہیں، دنیا کو کیا پتہ لگے گا خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے. آسان سا جبکی راجے کے اندر سادہ سی زبان کے اندر میرے عزیزوں میں نفع برس کر دوں. مصطفیٰ وہ ہے تو میرا کے نظر میں، خدا وہ ہے جو خالی کاموں کو بھرتے ہوئے نظر آئے. رو نہیں رہے؟ چچے کے پاس کھڑے ہو کے رو نہیں رہے؟ برادری بیٹھی، قوم بیٹھی، امت جھگڑا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے؟ رو نہیں رہے؟ کان میں کلمہ پڑھ لے. ابو جہل بیٹھا تھا، چاچے خیر سے ماتھے پہ کلک نہ مل دیے، منہ کالا کر کے چلا جائیے. کیا ہوا؟ دیکھ اس کی بات میں تم مانیے، چودرار ختم ہو جائے گی، یہ پگڑی گر جائے گی. خبردار، موت سے نظر کچھ نہیں ہوتا. نہ پڑھ. بھتیجے پڑھ تو لیتا، لیکن ان کے تانے مجھے ماریں گے. حضور کی اکھیوں میں آنسو. چچا ان کے سامنے نہیں پڑھنا، نہ پڑھ، میرے کان نہیں پڑھ دے. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کہ قرآن نے کلمہ سنا، میں تیرے امام کی زبان میں ادانے نہ سکے میں دے رہا. نہ میرا بھتیجا برادری کے کی موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ کے چلا گیا. دونوں اللہ کیا پیش کیے، 6 مہینے تک دعا کرتے رہے. جو محتاج ہے وہ مصطفیٰ، جو کسی کا محتاج نہیں وہ مصطفیٰ کا خدا ہے. عقیدہ توحید ہے. لچک نہیں، باس جلا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائے. خبردار، عقیدہ توحید کے اندر لچک نہ دکھانا، ورنہ قیامت کے دن بنا تیرا سپاہی نہیں بنے گا. یا امات صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری پھپھی صفیہ، کلمے کی دولت، ایمان کی دولت لے کے جائیے، ورنہ قیامت کے دن تیرا بھتیجے تیرے کام نہیں آئے گا. یا بنی قریش لا تغنی عنک من اللہ شیئا. اور میرے چچے، میرے پھپھیرے ہو بسے، اور میرے چاچے ہو، میرے پیٹ کو، اور میرے مال کو، جو ماننے کی آیت سے قبول کر لو. اگر اس میں رکھتی برابر کمی آ گئی تو تمہارا بھتیجا قیامت کے لیے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. میں کہہ رہا ہوں، میری مخالفت کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہو. تو ساری باتوں میں
سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. بولو سب سے قیمتی دولت. اور جیسے جو چاہتا ہے مال کی دولت لے لے, دیکھنے میں جو وہ بولے سب سے قیمتی دولت, سب سے قیمتی دولت, اس کو بچانے کی, اس کی حفاظت کرنے کی, موت کو لے کر اس کو ساتھ جانے کی بنا کون کون تیاری کرے گا. جسم پتلا ہے غذائے کھا, جسم بھاری ہو جائے گا, جسم بھاری ہے غذائے گھٹا, جسم ہلکے ہو جائے گا. یہ نعمت ہے. ایمان کو بچانے کی, ایمان کی حفاظت کی محنت, ایمان کے مذاکرے, ایمان کے مذاکرے. جتنی دیر گھر میں ٹی وی چلتا ہے اس سے میرا عزیز 5 منٹ ایمان کا مذاکرے ہو گئے. بچے کی زبان پر, بڑے کی زبان پر راضی کون ہے؟ اللہ. انہیں دینے میں کون؟ اللہ. ایک قرآن میں پھنسا, پھر اس سے گفتگو ہوئی, پہلے مولانا ہم پسماندہ سے علاقے میں رہتے ہیں, کبھی یہ اللہ کی نعمت برگر نہیں, پیزا نہیں, کبھی شبارما نہیں, کبھی گوشت آ جائے, روٹی آ جائے, جب دسترخوان پر بیٹھتے. میری بچیاں کوئی 6 سال کی, میری بچیاں کوئی 4 سال کی, میری بچی 14 سال کی. مولانا اگر روٹی سالن کھان میں میں اپنے بچے کو سونے نہیں دیتی جب تک میرے بچے وضو کر کے بیدار رسول پڑھ کے روزے خدا کے شکر ادا دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کو نہیں سے تمہیں اللہ یہ نعمت دے کے قابل بنا دیا ہے. ہمارے ہیں مزاج چبڑ چبڑ چبڑ, کتوں کی طرح, سوروں کی طرح کھاڑے, اسی جگہ کھڑے ہو کے موت رہے, اسی جگہ پہ کھاڑے. انسان ہے, جانور ہے. کتا ٹانگ اٹھا کے موت بھی رہا, منہ لگا کے کھا بھی رہا. تو کتے کی صفت, انسانوں کی تھوڑی نہیں. چاول چھولے بیچنے والا, دال پاپڑی بیچنے والا, اور بن پلستر بیچنے والا, برگر بیچنے والا, جس نے رکھا واللہ خیر الرازقین, بسم اللہ کی برکتہ دکان کے اوپر لکھی ہوئی, اور جس پانی کے اندر تمہاری پلیٹیں دھوتا ہے اسی پانی کے اندر سے گڑوا بھر کے نالے کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کا, اس وقت تمہیں اندھے, تمہیں نفاست نظر نہیں آتی, تمہیں گند بیوی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے, تمہیں گند بچوں کے ہاتھ میں نظر آتا ہے, غریب بہن کے گھر نظر آتا ہے, مامے کے اس اندھے دلے کے گھر تمہیں گند نظر نہیں آتا. جس کا ایک ہاتھ اگاڑی میں دوسرا پچھاڑی میں ہو, اور تمہیں ایسے ڈبل انڈے کے برگر کے بڑے چبڑ چڑھ کے کھاتے ہو, تم انسان ہو. مسجد کے نیچے, مسجد کے پڑوس میں, مسجد کی دیوار کے سائے میں نہیں لگانے والا ابن اکبر کی قسم ہے 5000 میں سن کے خدا کے گھر میں نہیں آتا. بتا اس کے ہاتھوں کے پکے کھانے میں تجھے ایمان پر کھانے کی کئی رمق نظر آ رہی ہے؟ پتہ نہیں اللہ کے پاس جانے کا یقین کوئی نہیں ہے, اور پتہ نہیں مرنے کا یقین کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کی طلب نہیں ہے, صحابہ کے جنت میں جانے کی طلب کوئی نہیں ہے. خدا ایسی گھوڑی سکھائے گا, اللہ کی عزت کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی رگیں پھٹ جائے گی. آج میں جلا ابراہیم علیہ السلام, میرے عزیزوں مبروک کے دربار میں توحید کے پھیرا کو بلند کرنے والا ابراہیم علیہ السلام, بیٹے اور بیوی کو عبادت وغیرہ گھر کے اندر چھوڑ کے جانے والا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے والا ابراہیم علیہ السلام, اس کو مالک ابراہیم کیا کرے, اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور سننا ابراہیم میرے دوست ہے, قیامت کے دن بھی اللہ کے دربار نسل کو باہر میں کھڑا ہوگا. نیچے سفارش کرے ورنہ میں نہیں کروں. یوسف سفارش کرو, عیسیٰ سفارش کرو, ایک ذات واحد ذات محمد الرسول اللہ, بول دو صلی اللہ, زور سے صلی اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ذات ہوگی, ماں کو تسمیہ ہوگا, باپ کو تسمیہ ہوگا, یا جس کا وہ یا کلائی کے ارتضام سے لکھتے اس کو تسمیہ ہوگا. اس میلہ کی محبت میں کوئی خطب کی گولیاں کھائی, ماں باپ کی آنکھوں میں ہمیشہ خون کی آنسو دے کے چلائی ہے, باپ باپ کی قسم اس کو گزاری میں بھی قیامت میں تسمیہ ہوگا, کوئی کسی کے میں نہیں رہے گا. ایک ذات ہوگی جس کے رحمت کے بعد پورے معاشر میں گونجے گی, دیکھیں گے کس کے لیے رہ رہا, فاطمہ کو یہ نہیں,
حسین کے لیے نہیں گئی، ابو بکر کے لیے نہیں گئی، اور آج میں امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہا ہے۔ میں کہتے کی قسم اس کے رونے کی آواز کو سن کر اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا حق ادا کیا اس نبی کا؟ دنیا کے یہاں کو 10 مرتبہ کرنے کی، خدا کے یہاں کو کتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہدیہ کیا ہے، اہمیت ہی نہیں تھی۔ یتیموں کے رونے پہ وہ رو کے دکھائے، جانوروں کے دکھڑوں پہ وہ رو کے دکھائے، جنگی کے پرپڑے پہ وہ رو کے دکھائے، اونٹ کے رونے پہ وہ رو کے دکھائے۔ میرے عزیزوں، اس کھجور کے تنے کے سائے کھڑے ہو کر اسی نبی میں بھی خطبہ دیا کرتے تھے کہ ایک عورت نے منبر بنا کے دیا، وہ تنے سے تنا رو کے دکھائے، منبر چھوڑ کے اس تنے سے گلے سے لگا کے اس کو چپ کرے۔ آج میرے عزیزوں، پردی کی گلیوں کے اندر اس نبی کی شان کو کتنا بے قیمت دے دیا ہے۔ پوتے مسلمان دیکھتے مسلمان، بیٹے مسلمان دیکھتے مسلمان، ماں باپ مسلمان، پڑوسی مسلمان، بھائی والے مسلمان، حاکم مسلمان، حکومت کرنے والے مسلمان، اتنی شرم کی بات ہے۔ آج تیری موجودگی میں، تیری جان محفوظ، تیری موجودگی میں تیری بیٹی کی عزت محفوظ، تیری موجودگی میں تیرا کردار محفوظ، تیری موجودگی میں تیری زمین محفوظ، تیرا مال محفوظ۔ آئے میری نصیبی، اتنے کروڑ انسانوں میں، اتنے ارب انسانوں میں آمنے کا نام محفوظ نہیں۔ حسینی صاحب جس کا دل آتا ہے کوئی نبی کی بیٹی کی عزت کو اچھال دیتا ہے۔ کیا بگاڑا زینب نے تیرا، کیا بگاڑا رقیہ نے تیرا، کیا بگاڑا ام کلثوم نے تیرا؟ یہ تو محبت کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ نے بیٹیاں نبی کی تھی، ذمہ داری نبی کی تھی، انجوانی نبی کا تھا، تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ تمہیں سارے جگہ سے سام دینا، ان پیر محمد کی بیٹیاں کا انکار کر دیا ہے، مانتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں تینوں بیٹیاں نبی کی ستیلیاں تھی، صرف فاطمہ بیٹی تھی، اور تم نے بھی بے شرمی کا لبادہ اوڑھا ہوا، تم نے بھی ان کی تقلید کی، تم بھی ان کے رنگ میں رنگ گئے، تم نے بھی ان کے ڈھنگ کو اپنی زندگی کا کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ تمہیں اللہ پوچھے گا۔ بھائی کو گالی دے اس کے پاڑے میں سے نہیں گزرتا، اسے گزرنے نہیں دیتا۔ جس نے محمد کی دھیوں کو اور بیویوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا، کتیوں پہ ان کا نام لکھا، جانوروں پہ ان کا نام لکھا، گلیوں میں لکھ لکھ کے لعنت اللہ کہا، تجھے شرم نہیں آتی ان سے دوستی کرتے ہوئے؟ ان کی شادیوں میں جاتے ہوئے انہیں شادیوں کیا کہے گی ماں عائشہ، اسے ادھر کو سر پلائے گا جس کے سامنے تیری بیوی کی چادر تار تار کی، اس کی آنکھ بغیرت کی آنکھ میں آنسو بھی نہ آیا۔ کون سی مٹی کے انسان تم بنے ہو؟ 50 سال پرانی دشمنی یاد ہے جس نے محمد کے یاروں سے دغابازی کی، نبی کی بیٹیوں سے دشمنی کی۔ تم انہیں دوست بناتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جو خدا کی توحید میں، حضور کی ختم نبوت میں، صحابہ کی عزت کے معیار کے اندر کوئی کمی کرے گا، ہمارا دینی، روحانی، علمی، مالی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ جنازہ نہیں پڑھا تھا سارے نبیوں کے سردار نے، اس کے دل میں میرے یار کا بغض ہے، میرے یار کو برا کہتا تھا، میرے جواب تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ بیوی پر بہتان لگانے والے کا جنازہ پڑھا، اپنا کرتا دے دیا، اپنا لعاب منہ سے نکال کے دے دیا، اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور میں محمد اگر تو انکار کر دیتا تو عمر کی شان بڑھ جاتی، تیری گھٹ جاتی۔ روکا تھا عمر نے۔ اگر میں آپ کو منع کر دیتا تو دنیا کہتی نبی کی نمانی عمر کی، پڑھ لے۔ میرا محبوبہ ہاتھ اٹھانا، جنازہ پڑھنا دور کی بات،
ولا تقم على قبری، میری غیرت کہ میرے اہل بیت کو، میری بیویوں کو تیرے نعرے کو کھڑا سمجھے، میں اللہ کی غیرت اس کی قبر پر بھی تجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ تم جنازہ پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس رب سے جو اشارہ کرے گا زمین میں عزیزوں یا آسمان ایک ہو جائیں گے۔ اذا الشمس كفرت واذا النجوم انقدرت، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے، سورج چاند ٹوٹ ٹوٹ کے، سوچو اب یہ سورج پہلے ہو جائے گا، ابھی چاند میں نور ہو جائے گا، ابھی ستارہ پٹک پٹک کے زمین پہ گرے گا۔ سوچو يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، سارا ترکیب ہے، ایک پہاڑ کو نہیں ملا سکتا ہے، خدا جب دے گا یہ پہاڑ اتنے بکھر جائیں گے کبھی کے پاؤں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ آئے گا نہیں، تجھے بھی موت کے گھاٹ میں، مجھے بھی موت کے گھاٹ میں، تین فقیر ولیوں کو موت کے گھاٹ میں، سب کو موت کے گھاٹ میں، زمین آسمان میں بھی، سورج چاند ستارے کو بھی، بلکہ موت کو بھی موت کے گھاٹ میں اتار دیا جائے گا، روح قبض کرنے والے کو بھی موت کے گھاٹ میں اتار دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، وللہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، تم سب کو بھی چھوڑے گا، اس وقت دے گا لمن الملک اليوم، او باجزو، او بنیو، او صبرو، او وزیرو، چور میں چوریو، آج بطور اس زمین پر حکومت ممالک کو آنا ہے۔ این الملک، ہے کوئی مالک؟ آئے خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ دنیا میں کچھ نہیں کہا تھا، اب میں نے تمہیں چھوڑنا کوئی نہیں۔ یہاں کس نے دی تھی تو نے بتا، میرے علاوہ کسی اور کتابیں کیوں کی؟ زبان کس نے دی تھی تمہیں؟ قوت گویائی کس نے دی تھی؟ آپ نے بتاؤ، اس پر دوسروں کے چرچے کیوں آئے تھے؟ پسلیوں کے جال میں، ہڈیوں کے موڑوں کی باڑ میں، چاروں طرف سے پیکنگ میں، بائی بکھی سے 6 انگل ادھر، یہ دل ہے، اس پہ دوسروں کے سائے کیوں پڑے تھے؟ نہیں تیرا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنا نا؟ کتنے بجے ہوا کرتی تھی؟ 1:30 بجے۔ کہاں ہوتا تھا؟ اسکول کے پاس۔ اس کے لیے بیٹی کو لینے کے لیے دکان چھوڑی جاتی تھی، اکیڈمی جانے کے لیے دکان چھوڑتا تھا، لوگوں کی قرآن خوانیوں کے لیے دکان چھوڑتا تھا، گھر میں کھانے کے لیے دکان چھوڑتا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی چھوڑا تم نے دکان کو؟ کھانے سے زمین پر دوڑا کے فرشتے اس کو، جن کانوں میں دنیا کے میوزک کی آوازوں کی لہریں پیدا ہوئی، اور میری اذہان میری آواز کو سن کر، میرے نام کو سن کر منہ پہ پل ہوتے تھے، میں لوگوں کو بگلا کر آج تیرے کانوں میں نہ ڈال دوں کہ مجھے اپنے سبحان دے گا۔ اونٹ کی گردن کی طرح، اونٹ کی چال کی طرح جہنم کو 19 دروازے کھینچ کے لائیں گے، 19 پوری، ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتہ، یوں گردن نکالے گی، توحید کے منکروں کو، ختم نبوت کے منکروں کو یہاں چک مارے گی، اٹھو اٹھو اٹھو۔ جب سارا ختم ہو جائے گا، پھر دیکھیے
کیا کہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور دو میرا پیٹ نہیں بھرایا، اور دو میرے پیٹ کی آگ نہیں بجھی. یوم یکشف عن ساق، اللہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے پھر اپنی پنڈلی کو دکھائے گا. غائب ہو گیا اللہ، جسم سے پاک، آنکھوں سے پاک، وجود سے پاک. پتہ نہیں وہ پنڈلی کیسی ہوگی جسے اللہ دکھائے گا، اللہ ہی جانتا. وامتاز اليوم، سنو، وامتاز اليوم. تھکے تو نہیں؟ تھوڑی سی بات کر لوں بھائی، زور سے ذرا. تھکے تو نہیں بھائی؟ سارے ہاتھ نہیں اٹھے. تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں بھائی؟ کیوں نہ کہنے وہ سہری صاحب پر جلسہ بڑا لمبا کر دیا تھا. وامتاز اليوم ایھا المجرمون، قیامت کا دن ہوگا، مجرم مومنوں سے علیحدہ کر دیے جائیں گے. خدا کو رو کے دکھایا کرو، پتہ نہیں اللہ قیامت کے لیے کون سی سب میں شامل کرے گا. پھر مومن ہوں گے، کھڑے دیکھ رہے ہوں گے جنت کے اندر، مزے لوٹ رہے ہوں گے. پھر ان مومنوں کو شاباشی دینے کے لیے، ان مومنوں کو اپنی رضا دینے کے لیے جب اللہ آئے گا، اللہ کا عرش کھلے گا، پھر اللہ سامنے نظر آئے گا، پھر سارے بندے اللہ کو دیکھیں گے. مانگو، ڈیمانڈ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں. مانگو، کیا چاہیے؟ کچھ نہیں. پھر اللہ کیا کہیں گے؟ سلام. سجدے کرنے والوں، پڑوسیوں کا خیال کرنے والوں، میرے نبی کی ختم نبوت پر قرآن قربان ہونے والوں، میرے صحابہ کے غلاموں، میرے نبی کے یاروں کے غلاموں، پڑوسیوں کا پورا کرنے والوں، گلے شکوے مٹا کر اپنوں کو سینے سے لگانے والوں، دشمنوں کو معاف کرنے والوں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والوں، پڑوسیوں کے پورے کرنے والوں. سلام. تمہارا اللہ آج تمہیں سلام کہہ رہا ہے. سلام سلام سلام. آج اللہ سلام کہہ رہا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. تمہارا رب آج تمہیں سلام کہہ رہا ہے. سوچا، مانگو. جنتی کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، مانگو. پھر جنتی ایک زبان گے، اللہ جی دنیا میں اذان ہوتی تھی، ہم تیرے گھر میں آتے تو میں نظر نہیں آتا تھا، تیری محبت میں بل دیکھے سجدہ کیا کرتے تھے. آج تیرے جلوے دیکھ رہے ہیں، تیرے حسن کے جلووں کے نظارے کر رہے ہیں. ایک خواہش ہے، ایک خواہش. کیا؟ اے اللہ آج تجھے دیکھ لیا، تجھے دیکھ کے سجدہ کرنے دے. ایک خواہش بس، تجھے دیکھ کے سجدہ کرنے دے. آواز لگے گی، کلو واشربو ہنیا، کھاؤ پیو، جاؤ جاؤ، سجدہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا، میری جنت کی نعمتوں سے مزے لینے کا وقت شروع ہو گیا. سجدہ ختم، جاؤ موج کرو، موج کرو. سنو گے یا داؤد، آج اپنی زبان میں میرا قرآن سنا. میوزک، لحن داؤدی. جب داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے زبور میرے عزیزوں، تلاوت ہوتی تھی تو پرندے بھی آ کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے. پہلا اللہ میوزک سنائے گا، جنت کے درختوں کے پتے آپس میں بجیں گے. اللہ فرمائیں گے وہ میوزک ہے جس کا وعدہ کیا تھا. دنیا کی لعنت میوزک چھوڑ دو، جنت کا میوزک. لوگوں کے دل دہلیں گے، دلوں میں لہریں آئیں گی. اس سے پیارا سنو گے. داؤد ذرا سنائیے. پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے، لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگ جائیں گے. اس سے پیارا سنو گے، یا محمد لبیک یا اللہ. جو طائف کی گلیوں میں قرآن سنا کے مار کھاتا تھا، آج وہ میرا قرآن میرے جنتوں کو سنا. حضور کی زبان سے
نبی پر اترا ہوا کلام جب آمنہ کا لال سنائے گا کیا نظارہ ہوگا؟ مزہ آیا؟ اور اس سے زیادہ اچھا سنو گے اللہ، اور اس سے اچھا کیا سنائے گا؟ اللہ فرمائیں گے آ جاؤ پھر رب کا کلام رب کی زبان سے سنو، اللہ سنے رحمان پڑھ کے سنائیں گے۔ اے میرا بندہ دے ہاتھ، پرومس کر لے کیا دنیا کے گانے چھوڑ دے، قیامت کے دن اپنا کلام تجھے خود سناؤں گا، چھوڑ دے۔ کیا ہو یا اللہ میری توبہ، میوزک سے، بے حیائی گانوں سے مجھے میرے عزیز ڈہر کی کے اندر میوزک سننے سے گلا کوئی نہیں، لیکن آج یہاں درد ہوا، آج یہاں درد ہوا جب یہاں سے ڈارسل کے اندر ادھر خدا کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر نبی کا شان ہو رہا تھا، یہ ڈارسل کے اندر سے گانا گزرا۔ بابو جی آپ کو بھی پتا ہوگا یہ کراڑ، یہ ہندوستان کے اندر جب گانا بجانا کرتے تھے تو اللہ کے گھر کے پاس آ کر گانا بجانا بند کیا کر دیتے تھے، نماز ہوا کرتی تھی، اذان کے وقت گانا بند ہوتا ہے۔ اب مجھے پتا نہیں کہاں کا مسلمان ہے، ہندو ہے، کروڑ ہے، ادھر قرآن کی محفل ہے، او بے شرما، او بے غیرتا، تھوڑا آگے جا کے دوبارہ کنجر پڑا کر لیتا ہے۔ تجھے اس وقت حیا نہیں آیا، خدا کی قسم تیرے عملوں کا بھی قیامت کے دن خدا کو حیا نہیں آئے گا۔ توبہ کر اگر میری آواز سن رہے، مگر نہ کوئی اس کا جاننے والا بیٹھے، جا کے توبہ کروا دے، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن اس 2 گھڑی کی ڈھولک کا قیامت کے دن خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ حیاتیوں میں سننے والوں کی، حیاتیوں میں بیان کرنے والوں کی یہ ممبر کا تقاضا ہے، 2 نمبری بات نہیں کرنی، اس میں حق بیان کرنا ہے۔ افطاری پکانے والی کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے گانا سنے، بتا تیری افطاری کی کھجور پر پکوڑوں پہ اللہ کھانے والے کے لیے جنت کے دروازے کیسے کھولے گا؟ چاند رات ہوتی ہے، ابھی تو میرے عزیزوں رمضان گیا ہی کوئی نہیں، کچھ لوگ ہیں چاند رات کو مسجدوں کے اندر حجروں میں چیخیں مار مار کر روتے ہیں، رمضان خالی چلا گیا یا ہماری بخشش کروا کے گیا ہے۔ روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، مسجد میں اعتکاف والوں کو سحری کرانے والے، چاند رات کو اتنا بازار کے اندر پھرتے ہیں، پورے مہینے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈھیکی کے مسلمانوں کو کپڑے سی کے پہنانے والا جو صبح 5 بجے دکان بند کرے اسے عید کی نماز نصیب نہیں ہوتی، جنہیں نئے جوتے پہنانے والوں کو عید کی نماز نصیب نہیں ہوتی، مہندیاں لگانے والے کو، چوڑیاں بیچنے والے کو، اے اللہ اس نے رمضان کی خوشیاں لوگوں کے گھروں میں بانٹی، خود نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سے میرے عزیزوں یہ پھیڑیاں کھاتا، یہ دودھ میں چھوارے کھاتا اچھا لگے گا جس نے رمضان کے مہینے کا احترام بھی نہیں کیا ہے۔ پورا مہینہ رمضان کا گزر گیا، کسی نے گھر میں قرآن کھول کے نہ دیکھا، اپنی دھیوں کی بیٹیوں پر کہ سروں پہ اسے نہ رکھنا، یہ دعا نہیں کر کے جائے گا بلکہ تیری دھیوں کی بیٹیوں پہ لعنت کر کے جائے گا۔ شرم نہیں آتی؟ جب میرا حق تک کھا گیا تیرا حق میں کیسے دوں گا؟ آمنوا اتقوا اللہ، اس کی اہمیت پہچانو، اس کی عظمت شان پہچانو۔ یہ انگلیاں کسی اور کو دکھایا کر، جب بھی انگلی اٹھتی ہے میری طرف اٹھتی ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ خبردار اگر مجھے تیری انگلی کے پیٹ میں غصہ آ گیا ایسی توڑ مڑوڑ کے رکھ دوں گا، پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بڑے بڑے بلامروں کو، بڑے بڑے صدروں کو، بڑے بڑے وزیروں کو جو اپنے جسم پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے میرے پیپر پہ لا کے بستر پہ لٹا دیا ہے۔ دنیا کا حق کھانے والوں میں اللہ کی قسم، میری ذات کی قسم، میں وہ خدا ہوں، میں ٹکڑا بھی چبانے کی طاقت چھین لوں گا۔ یعنی گٹڑی کسی اور کو دکھایا کر، مظلوم کے آگے چلتی ہے، محتاج کے آگے چلے گی، میرے آگے تیری ڈگی بڑگی نہیں چلے گی۔
بس آخری بات کر کے جا رہا ہوں بھائیو، او بھائیو، اللہ کا قضا کرو، اللہ کا قضا کرو۔ ایک دکاندار میرا عزیزو لوگوں کے 2 نمبر پیسے لے لیا کرتا تھا، کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا۔ دیکھنے والا کہتا ہے یار سکے کھوٹے ہیں، کہتا مجھے بھی پتا کہ میری ہے، عقل میرے پاس ہے، اس نسبت کا دن ہوگا میرے بندے تجھے کھوٹے سکوں پہ پردے ڈالے، میرے آج تیرے سچے گناہوں پہ پردے ڈال دیے۔ بازار کا ماحول ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، واحد کلام ایک دم، پھر یہ کون، اس پر عمل کون کرے گا، یہ کون سنائے گا؟ کیا پانی کی بوتل لے لی، گھر لے گئے، کیوں پیسے ضائع کر کے آیا، 6 پہلے پڑی ہیں، واپس کرا، وہ لے گا نہیں، اس کو کہنا محنت کرنا ہے، پیسے کام آئیں گے۔ السلام علیکم جی، کل آپ کی دکان پہ آیا تھا، یہ بوتل لے گیا تھا، ایسے واپس کر دو، پڑے پھینک، میں اس کا کیا کرنا، دکان سے اتر گئی، اندھا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، خبردار میری دکان پر نہ چڑھیو، اچھا رکھ دے، 1 ہفتے بعد پیسے لے کے جائیو۔ فرمایا ایسا دکاندار جو گاہکی کی خریدی ہوئی چیز واپس لے لے اور ماتھے پہ بل لائے، جاؤ اس دکاندار سے کو قیامت کے دن میں آمنہ کا لال سونا محمد تجھے سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سلام کو عام کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، لڑے ہوئے میں صلح کرا دینا، رات کو مصلے پر خدا کو کھڑے ہو کے دکھا دینا۔ جو 4 کام کرے گا، سلام کرے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، لڑے ہوئے میں صلح کرائے گا، رات کو خدا کو رو کے دکھائے گا، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے ہنستا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی سستی جنت۔ الذین ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، نہیں دیکھتے تنگی خوشحالی، نہیں دیکھتے رات دل، نہیں دیکھتے ہے یا نہیں ہے، والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پا کے پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو آسمانوں پہ پسند فرماتا ہے۔ صبح کا وقت میاں بیوی سو رہے ہوں، شوہر کی آنکھ کھلے، اٹھ جا تہجد پڑھ لے، بیوی کی آنکھ کھلے، اٹھ جا تہجد پڑھ لے۔ اور پیار میں اٹھانے کے لیے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے، شوہر بیوی کے منہ پر اگر مزاج اچھا ہو، آہو کبھی صبح جا کے یہ کام شروع کر دو، اب میری مصیبت گلے میں طلاق کی شروع ہو جائے گا، مزاج اچھا ہو، ایک دوسرے کو برداشت ہو۔ کیا ہوا؟ تہجد پڑھنی۔ فرمایا جب یوں کر کے پانی پھینکتے ہیں، اللہ یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یہ نہ صبح موٹر چلا کے پیپ لگا دے، میں تو اللہ کو سہارا تھا بھائی، نہ کام شروع ہو جائے۔ پیار ہونا تھوڑا بہت، لیکن پیار ایک دوسرے کا پانے کے لیے پیر کی جتی نہیں سمجھنا پڑے گا، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا۔ میں نے تو پہلی رات ہی سمجھا دیا تھا، بھائی دیکھیں میری بے شک میرے سر میں جوتیاں ماری ہے، میرے ماں باپ کی عزت کریے، وہ کہ خسم شادی تیرے جو تیرے ماں باپ سے، میری بہن کو یوں کریے، میرے بھاڑی یوں کریے، میرے محلے میں یوں کریے، روٹی سوچ کہا کریے، تو کہ اللہ کے بندے اب تیرے گھر میں سانس تو مجھے لینے دے، سارے کام کروں گا، پہلے اس سے پیار اتنا ڈال دے کہ تیری ہاں میں ہاں ہو، تیری نہ میں نہ ہو۔ 40 سال کی خدیجہ الکبریٰ، 25 سال کا سونا محمد کو صلی اللہ،
40 سال 2 گھروں سے پہلے بیوہ ہو کے آئی، پہلے بچے، پتہ ہے نبھا کتنا عرصہ ہوا، 25 سال تک خدیجہ کی شادی کے بعد نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں نبی کی شادی، 50 سال کی عمر میں دوسری شادی ہوئی۔ گھر میں آئے، آخری باتوں میں بات پتہ نہیں کون سی آخری ہوگی، تم بھی نہ تھکو میں بھی نہ تھکا، رستہ بند ہے میں کہاں جاؤں گا تمہارا، سونے میں بھی طرح گھر میں آئے، کونے میں لٹ یوں نہیں کہا تھکا آ رہا ہوگا ابھی روٹی کھا لے گا، میں کو نکر تھوڑی پکاؤں بھی منہ میں بھی سن لو اس کے ہول پڑ کے ہول جانو تو ماجری زبان میں اوکے۔ آنکھوں میں آنسو دیکھے، تڑپ کہتا ہے یہ کیا ہو؟ خدیجہ ماں باپ قربان ہو، کس نے رلایا میرے ہوتے ہوئے، کس نے گالی دی، کس نے جھڑکا، کس نے کچھ کہا، کوئی گستاخی ہو گئی ادب میں، پیار میں، میری طرف سے کوئی بات پہنچی، فاطمہ کی طرف سے، رقیہ کی طرف سے، ام کلثوم سے، خدیجہ پہاڑوں کے دامن میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، خدیجہ میں ان کے پاس سے گزرا، ان کے پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور مجھے لگ رہا ہے کافی دن سے انہوں نے کچھ کھایا کوئی نہیں، پھر میں کیا کروں، میں یتیم ہوں نا، میں غریب ہوں نا، کاش میرے پاس کچھ ہوتا، خدیجہ میں ان کو پک پکا کے کھلا کے آتا، میں یتیم نہ اماں نہ ابا، وَوَجَدَكَ غَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ محمد میں نے تجھے وہ دور بھی دیکھا جو ٹاکیوں والا کرتا پہن کے بیٹھا ہوتا تھا، میرا نبی آپ کو یاد ہے نا، ظہر کی اذان ہوئی تھی نا، جی 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 بلال آیا تھا نا اور کہا تھا چلیے نماز کے لیے، آپ نے کیا کہا تھا، بلال کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دے، میں نہیں جاؤں گا، کیوں، اندر آ کے دیکھ لے۔ بلال نے دیکھا یا رسول اللہ کرتا کہاں گیا، فرمایا ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک عورت تو یمنی چادر دینے کے وعدے کر گئی تھی، ایک دے گئی تہمت بنا لیا، دوسرا لے کے آئی کوئی نہیں، سینہ چھپانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، مصلی پہ نہیں آؤں گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یاد ہے نا پیٹ پہ پتھر باندھنا، یاد ہے نا 6 مہینے فاقوں میں رہنا، پھر ایسا دیا کوثر دامن میں بسا دیا گیا، جنت ہاتھوں میں لٹا دی گئی۔ خدیجہ پھر کیا ہوا، اٹھو، ہاں کھڑے ہو، کھڑے ہو، جائیے، کہاں جاؤں، آج ان چودھریوں کو بلا کے لا جو تجھے یتیمی کے تانے دیتے ہیں، آج ان وڈیروں کو، سنگیوں سنگتیوں کو، دشمنوں کو کہے جو آج تجھے فقیر غریبی کے تانے دیتے ہیں، کس نے کہا میرا محمد غریب ہے، بلاؤ، کیا کرے گی، بلا کے تو لاؤ۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں اندر واپس مڑ کے آیا تو خدیجہ کا جتنا بھی مال تھا سارا بیڑے میں ڈھیر کر رکھا ہے، اتنا اونچا مال، سکے، میرا ہاتھ پکڑ کے مال کے اس طرف بٹھا دیا، مکے کے چودھریوں کو اس طرف بٹھا دیا، بیچ میں میری خدیجہ کھڑی ہو گئی، انہیں پہچانتے ہو نا یہ میرے سر کا تاج ہے، یہ انہیں پہچانتے ہو نا یہ میری دنیا آخرت ہے، انہیں پہچانتے ہو نا یہ ہے تو خدا کی رضا، یہ نہیں تو خدا کی ناراضگی، انہیں پہچانتے ہو نا میں ان سے ہوں یہ مجھ سے، ہن لباس لہم وانتم لباس لہم۔ خبردار آج کے بعد اسے غریب نہ کہنا، خبردار آج کے بعد اسے لاوارث نہ کہنا، خبردار آج کے بعد تنہا نہ کہنا، آج کے بعد اسے خبردار یتیم غریب نہ کہنا۔ زمین پر مکے کے سرداروں، زمین پر تمہیں گواہ بنا کر، عرش بری پر خدا کو گواہ بنا کر آج اعلان کر رہی ہوں، خدیجہ کا جتنا بھی مال ہے آج سارے کا سارا مال محمد میرے تیری جوتی میں قربان کر دیا۔
یہ میں ابو کے گھر سے لائی تھی، یہ میرے بھائی نے دیا تھا، یہ تو میرا تھا، تیری بہن نے برت لیا۔ خبردار، جب اپنے وجود ہی کو حوالے کر دیا، دل ہی دے دیا، جب اپنا تن مار دیا تو پھر برتنوں پہ کس چیز کی لڑائی؟ فَذَلِكَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اور میرے بھائیوں میں کیا کیا تمہارے سے زندگیاں ختم ہو گئی لکھنے والوں کی، زندگیاں ختم ہو گئی پڑھنے والوں کی، زندگیاں ختم ہو گئی سننے والوں کی، زندگیاں ختم ہو گئی سنانے والوں کی۔ رب اکبر کی قسم قلم ختم ہو گئے، سیاہیاں ختم ہو گئی، محمد کا شان ابھی بھی باقی ہے، قیامت آ جائے گی، خدا کی توحید بھی باقی رہے گی، محمد کا شان بھی باقی رہے گا۔ آج وعدہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان لا کر اور آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کر کر انشاءاللہ وہ کام کریں گے جس سے خدا بھی راضی ہو، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہے بیعت کر لے بھائی۔ بسم اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ 5 وقت کی نماز وعدہ کرو انشاءاللہ، بیعت کرو اللہ سے، 5 وقت کی نماز جیسے کیسے انشاءاللہ پڑھیں گے، رزق حلال کمائیں گے، سود کا پیسہ، شرطوں کا پیسہ، کبوتر بازی کا پیسہ، لوڈو کی جیت کا پیسہ، سنوکر کی جیت کا پیسہ، شرطوں کا پیسہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کھاد قسطوں پہ لی، موٹر سائیکل قسطوں پہ لی، ٹریکٹر قسطوں پہ لیا، میعاد مقرر ہو چکی، 5 سال میں پیسے ادا کرنے ہیں، ہر مہینے اتنے دیں گے، 10,000 20,000 نہیں دیا تو جتنے دن بڑھتے جائیں گے 100 روپے بڑھتا جائے گا، سود ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ 5 سال میں پیسے 5 لاکھ ہیں، نہیں دیے تو 6 ہو جائیں گے، یہ اوپر والا حرام ہے۔ بچیں گے تو یا اللہ میری توبہ، رزق حلال کمائیں گے، تھوڑی پہ صبر کر لینا، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کے دسترخوان پر ساتھ بٹھائے گا۔ بال تینوں طرف سے سنت کے مطابق، نہ زلفیں نہ لٹے، تینوں طرف سے بال برابر سنت، حلق گج کروانا سنت، کانوں کی لو تک یہاں تک سنت، داڑھی سجی طرف سے 1 مٹھی، کھبی طرف سے 1 مٹھی، نیچے سے 1 مٹھی، واجب ہے، واجب واجب، چھوٹی کرنا، کٹانا، منڈوانا، چھلوانا، انگریزوں کی صورت بنانا، کٹ کرنا حرام ہے، حرام۔ مونچھے منڈوانا، صفائی کروانا افضل، رکھ سکتے ہیں کتنی، اتنی بڑی نہ ہو۔ پانی پیتے ہوئے یہ مونچھ کا بال پانی میں، روٹی کھاتے ہوئے ٹکرائے، لسی گھوٹا پیتے ہوئے، شربت پیتے ہوئے، زمزم پیتے ہوئے یہ مونچھ کا بال پانی میں لسی میں آئے، حرام ہے۔ سر کے بال اوپر کی طرف، داڑھی کے بال نیچے کی طرف، کہہ دو انشاءاللہ بناؤ گے صورت ایسی بھائی، اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور حقدار کا حق، بہنوں کا، بیٹیوں کا، کس کا لیا دیا معافی مانگ لو، نہیں دے سکتے، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، ایمان میں برکت عطا فرمائے، آپ کا بیٹھنا قدم بقدم اللہ قبول فرمائے۔ بہت سارے چہرے جن کے ناموں سے واقف ہو، بہت سارے چہرے جن کے چہروں سے واقف ہو، اللہ سب کا آنا اس خان کا اجتماع میں اللہ قبول فرمائے۔ مجلس ذکر میں تشریف لایا کریں، جو ہر ہفتے حسینی صاحب کے ذمہ لگی ہوئی ہے، الحمدللہ اس سال
نئی خلافت ملی حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت مفیوزم کی طرف سے اجتماع پر، اور حضرت حبیب اللہ صاحب کا خاص فون تھا، خاص حضرت بلا رہے ہیں اور پوری رات آپ نے رہنا ہے، رات کی محفل میں بھی آئیں، دن کی محفل میں بھی آئیں، 2 شہزادوں کے بیان ہوں گے، ایک حضرت پیر محمد شاہ صاحب کا، ایک پیر عبدالقدوس کا، درمیان میں آخری نشست میں بیان ہے، میرے حضرت میرے دارالسلام جانا ہوتا ہے خاک والی صاحب کے یہاں، وہاں بھی آخری نشست میں بیان ہوتا ہے، حضرت نے شفقت فرمائی، مدینے میں ملاقات ہوئی تھی حج پہ الحمدللہ، کافی حضرت نے شفقت فرمائی، پھر اس سال حضرت نے خاص بلا کر اپنے ہاتھوں سے دستار سر پہ سجائی، ایک اور سلسلے سے بڑی گدی سے اللہ نے اجازت دے دی، اللہ ان کی نسبتوں کا نور بھی، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ عالم نہیں ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ قاری نہیں ہے، ایک نسبتوں کا نور ہے، اسی نسبتوں کے نور کے حوالے سے، اور جب سے الحمدللہ اس نسبت کے نور کو حضرت پیر سیف اللہ صاحب پنواکیل سے اور الحمدللہ بھائی نعیم اللہ اباڑو سے اور حضرت حسینی صاحب کے سر پہ رکھا، حوادثات آئے، مراحل آئی، آزمائشیں آئی، مذاق اڑے، لیکن ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہم نے کون سا تمہارے سے کبھی کچھ لینا ہے، کبھی سالوں میں چندے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بھی آنا چھوڑ دیا اپنوں کے پاس، ہمیں غرض ہی کوئی نہیں، جس نے اللہ سے لینے کا در سیکھ لیے اللہ پاک نوازے الحمدللہ۔ ابھی پچھلے اتوار کو بھی ایک اور مسجد کا خانقاہ کا افتتاح ہوا، حضرت زبیر اشرف صاحب تشریف لائے تھے کراچی سے، پہلی نماز انہوں نے آ کے پڑھائی اور بہت ان کی روح راضی ہوئی، اور میں بڑی میرے پیاری مسجد دیکھی، لیکن اللہ آپ نے محنت کی ہے، مدرسے کی اللہ نے جگہ دعا فرمائی، بنیاد رکھوا دی، تیسرا مدرسہ اللہ اپنے خزانوں سے دے، اللہ اپنے خزانوں، کبھی ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کے 5-10 ہزار کے آپ کی محبت کے لیے آتے ہیں، کبھی دل میں میل نہ لانا، اور کبھی ہم نے کسی مسجد میں اعلان نہیں کیا، یہاں کبھی کوئی افطار کی محفل میں کر لیا یا کسی کے دروازے پہ فون کر کے پیسے منگوائے، یہ تو ایک راستہ ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کوشش کرنا اپنی کمائیوں کا کچھ حصہ دین کے فلاحی کاموں میں، کسی کے گھروں میں، یتیموں کے گھروں میں، بیواؤں کے چولہے جلانے میں، سردی آ رہی ہے گرم بستر کے بانٹنے میں، ہسپتال چلے جاؤ کسی مریض کی دوائی لانے میں، ہاں کسی کی عادت کے لیے تشریف لے گئے، اس نے کہا پوچھا کیا حال ہے، انہوں نے کہا ڈاکٹر نے اتنے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے، کیا کروں، اللہ کی قسم تو مدینے کے غرباء میں زکوٰۃ جا کے خرچ کر، اس سے بہتر ہے پڑوسی کی سسکیوں کو مسکراہٹ میں تبدیل کر دے، زیادہ افضل۔ مدینے کی دسترخوان پر افطاری کا انتظام کرے گا، عبد الحنان بھی بیٹھے گا، آپ بھی بیٹھیں گے، سائیں بیٹھے، ہم کھاتے بھی تھے لوگ، اللہ کا شکر ہے، ان کے گھر میں روٹی کا انتظام کر، جو رات کو کھاتے صبح کا پتہ کوئی نہیں، مدینے کی افطاریوں سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے۔ ہاں بَعْتِ ذِی الْقُرْبَى، پڑوسی اپنے رشتہ داروں میں دیکھ، اوپر کے حصوں میں، اوپر کی نسبوں میں زکوٰۃ نیچے کی طرف لے کے آ، اور اس انداز سے دے، جتلانا بھی نہ، بتلانا بھی نہ، اتنی سی ہوا بھی نہ دینا کہ زکوٰۃ ہے، وہ لے تو لے گا اپنے بچوں کی روٹی کی خاطر، اس نے 1000 روپے کے نوٹ کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا اللہ آج یہ نو بتا گی کہ یہ مجھے زکوٰۃ دے کے جتلائے، کوشش کرنا اگر اللہ نے اس کے ہاتھ کو ایسے کیا کہ تیرے ہاتھ کو ایسے نہ کر دے، رات کے اندھیرے میں دے کے جانا، اس ہاتھ سے دینا، اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے، قیامت کے دن دنیا میدان محشر کی گرمی میں کھڑی ہوگی تو عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو احساس کرنے والی امت تھی، کسی مریض کا علاج کرا دو، کسی کے گھر کی کوٹھڑی بنوا دو، کسی کی چھت پردے کا انتظام کر دو، کسی بچے کو پڑھوا دو، خواہ وہ اسکول ہو یا یونیورسٹی ہو یا مدرسہ ہو، اس کے بچے کی تعلیم پہ خرچ کر دو، کسی کی بیٹی کی شادی کے انتظام چپکے سے چلے جاؤ، چپکے سے، جو بہو بنے دلہن بنے اسے بھی پتہ نہ لگے کہ بھائی تیرا انتظام اس نے کیا ہے، کہیں وہ تیرے آگے سے گزرتی ہوئی شرمائے نہ، جھکے نہ۔ یہ امت تو احساس کرنے والی تھی، درد بانٹنے والی امت تھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا زبیر نعت خان بھی ہے اور گردوں کے دونوں گردوں کے مرضوں میں ہے، آپریشن ہے 1-2 دن کے اندر، اس کی بھی دعا فرمائے۔ ہمارا بھائی ڈرائیور ہے، گزارا اللہ کا، اللہ اس پر کرتے ہیں کہ حضور کی ثنا خوانی پڑھنی تو بھائی وہ انداز نعت خوانوں والا نہیں آتا، سادی سی نعت پڑھتا ہے۔ آپ حضرات محبتوں میں اضافہ فرمائے اور اللہ کے واسطے کوئی نہ اٹھے، اب اللہ سے لینے کا وقت ہے، اور آنسو دیے ہیں سبحان اللہ اس کے دربار میں دیے ہے، اب لینے کا وقت ہے۔ 1-2 منٹ کی دعا ہوگی، 1 آدھ منٹ کی نعت پڑھے گا، آپ حضرات دعا بھی فرمانا، محبت بھی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسنین معاویہ بھی نعت پڑھے، سن لینا بھائی، بس سال کے بعد پڑھنے کا موقع ملے، سال کے بعد بس 2-4 منٹ کی بات ہے، اللہ آپ کے پاس جان پر کرنا۔
جاوے کوئی نہ میرے بھائی، اللہ برکت۔ یا اللہ میری یا اللہ۔ درود شریف تمام۔ ایک جشن سا بپا ہے، ایک جشن سا بپا ہے، آقا کے مدینے میں، مدنی کے مدینے میں، مدنی کے مدینے میں ایک جشن سا بپا ہے۔ ہوتا ہے دل منور، ہوتا ہے دل منور، تابانیوں سے جس کا ہوتا ہے دل منور، تابانیوں سے جس کا دل جس کا جھومتا ہے، دل جس کا جھومتا ہے آقا کے مدینے میں۔ اور کس کس کو میں بتاؤں، خود جا کے وہی دیکھے، کس کس کو میں بتاؤں، خود جا کے وہی دیکھے۔ جنت کا در کھلا ہے، جنت کا در کھلا ہے آقا کے مدینے میں، مدنی کے مدینے میں ایک جشن سا بپا ہے۔ جلووں کو ڈھونڈنے جو گھر سے جلاتا اپنے، جلووں کو ڈھونڈنے جو گھر سے جلاتا اپنے، اب خود کو ڈھونڈتا ہے، اب خود کو ڈھونڈتا ہے آقا کے مدینے میں، مدنی کے مدینے میں، آقا کی ہر گلی میں ایک جشن سا بپا ہے۔ حسینی مائک نیچے کا، حسینی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا فتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ اے اللہ، سب سے پہلے تیرے دربار میں درخواست ہے، اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، لوگوں کا تعامل، لوگوں کی محبت، لوگوں کا خلوص، لوگوں کا پیار، لوگوں کا آنا، اور اللہ یہاں پر اتنی دیر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دکھلاوا، ریاکاری معاف فرما، نمود و نمائش معاف فرما، اپنے خزانوں سے پورا پورا ثواب عطا فرما۔ اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا، ہمارے مولا سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نور میں پہنچا، آپ کے صدقے سے آپ کی آل پاک، ازواج مطہرات، جمیل انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، یا اللہ خاندان اہل بیت اطہار، شہداء اسلام، شہداء کربلا کی روح کو اس کا ثواب دے، یا اللہ تمام ہمارے کابر، تمام اولیاء کرام کی روح کو اس کا ثواب دے، کل مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، ہمارے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اپنوں میں، برائیوں میں، اللہ جو ہم سے بچھڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ تمام کو اس کا ثواب دے، اہلیان محفل میں اللہ جن جن کے ماں باپ بہن بھائی فوت ہوئے تمام کو اس کا ثواب دے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، حد نگاہ تک وسیع فرما، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما۔ اللہ تیرے بندوں میں صحت مند بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، جو صحت مند ہے ان کی صحت کو سلامت فرما، اور جو بیمار اللہ شفا عطا فرما۔
گردوں کا مرض، ہیپاٹائٹس کا، پھیپھڑوں کا، جگر کا، کینسر کا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، اللہ جوڑوں کی بیماری اللہ اپنے خزانوں سے شفا میں تبدیل فرما، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہمارے پاس اللہ حلال رزق کمانے کے لیے اور بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کہاں مہنگا مہنگا علاج کرنا، اپنے خزانوں سے گھر کے دال ساگ میں شفا عطا فرما دے، اللہ تیرے ذکر میں شفا عطا فرما، نمازوں کے سجدوں میں شفا عطا فرما دے، اللہ کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں آج یہ ہمارے بھائی ہیں ہانگ کانگ کے اندر، یا اللہ ان کی طرف سے ان کی والدہ بہت علیل ہیں، کومے میں ہیں، اور اللہ ان بھائی نے بڑی درخواست کی میری والدہ کے لیے، تو میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ ان کی ماں کو صحت عطا فرما، اور اللہ ان کی ماں کو سلامت فرما، اللہ ان کی ماں کا سر پہ سلامت فرما، جیسی بھی بیماری اللہ تیرے بس سے باہر نہیں ہے، اللہ تو ان کی والدہ کو صحت عطا فرما، اللہ ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، اللہ سب کے ماں باپ کا سر پہ سلامت فرما۔ اس بھائی کی آج آنکھوں میں آنسو کی ویڈیو کال کر رہے تھے مجھے، میرے سر میں بھی رونے لگ گیا، ان کی ماں دکھایا، دم بھی میں نے کیا، بس مائیں تو سب کی سانجیاں ہوتی ہیں ٹھنڈی چھاواں، اللہ سب کی ماؤں کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو پردیس میں اور دیس میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے گئے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی روزی برکت عطا فرما، اللہ ہمارے بچے ہمارے نسل غلط کاموں میں چوری چکاری لوٹ مار میں لگ چکے ہیں، یہ نہ اہل ہے نہ سمجھ ہے نہیں پتہ نہیں ہے، اللہ آپ ہی ان کی تربیت فرما دیجئے اور آپ ہی سیدھے راستے پہ لے آئیے، جن کا کھایا ان کی توبہ کی توفیق دے دے، حقداروں کا حق جا کے ادا کرنے کی توفیق دے دے، اور میرے اللہ کریم اور اس علت سے اس برائی سے محفوظ فرما دے، تیری مخلوق چلنے میں پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے کھانے بڑی پریشان ہے، اس لوٹ مار کو ختم فرما دے، سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اس مجمع کو قبول فرما، حضرت حسینی صاحب کے ساتھ جنہوں نے آج جتنا تعاون کیا، ان کے بچوں میں، ان کے گھر میں، ان کے چاہنے والوں میں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدارس والوں کے مدارس کا غیب سے انتظام فرما، اللہ ہمارے پاس مرکز کی جگہ نہیں، اپنے خزانوں سے مرکز عطا فرما، اللہ خانقاہ نظام کو برقرار فرما، اہل علاقہ کے دل میں اللہ محبت عطا فرما، یا اللہ جتنے ملک کے اندر اللہ فسادات ہیں اللہ انہیں ختم فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، دودھ کا موسم ہے، تیری مخلوق پریشان ہو کے سفر میں، کوئی کسی کے جنازوں میں، کوئی کسی بیمار، کئی اللہ سودہ سلف کے لیے اللہ ایکسیڈنٹ سے دودھ کے موسم سے ان کی حفاظت فرما، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ گھروں تک جانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے حشرات الارض سے، مچھر سے، کیڑے سے، مکوڑے، سانپ بچھو سے اللہ تمہاری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ہمارے جتنے بھی ذمہ دار دوست ہیں، تو ایک تو سامان کا وہ اپنا جو یہاں سامان لے کے آئے تھے ان کو سمیٹیں، خاص طور پہ زبیر والے جتنے بھی، تو جو گھر کا سامان تھا وہ ادھر آیا ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی اپنا برتن وغیرہ ہیں وہ سارے ہیں نا اس کو سمیٹ کے لے کے چلیں، سب دوستوں کو جس کی جو ذمہ واری ہے وہ احسن طریقے سے